ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد صرف 3 بار یہ سورت پڑھ لیا کریں۔ آپ کے جوان بیٹے کی کامیابی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو آج کا یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں کر لے تو اس کے جوان بیٹے کی کامیابی بہت جلد مقدر ہو جائے گی۔ نماز فجر کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں انشاءاللہ اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ آج دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ 2 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ وہ بندہ لازمی پڑھے جسے کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ دولت کا خاص الخاص وظیفہ لازمی کر لے۔ یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور ناظرین، جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے اور صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا ہے، جس کسی نے پڑھا ہے، الحمدللہ رب کعبہ نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا ہے۔ اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار، رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے ناظرین، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کیا کرو۔ اور ناظرین، بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، جادو، جنات، کوئی وظیفہ، عمل، کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دیتی جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ یقین کیجئے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے، تو ناظرین یقین کیجئے کہ استغفار ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے، اور یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں، اور دین اسلام میں استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ توجہ سے سن لیجئے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اور ناظرین کرام، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ آسان اور مختصر سا درود یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے آج مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، دولت شہرت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیجئے، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ انتہائی طاقتور آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ وہ آیت ہے جس میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور ناظرین جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی رب کے لاڈلا بننا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ کر لیجئے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ گن کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے، غربت، تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کا اور آپ کی اولاد کا مقدر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور کیا ہی خوبصورت اور طاقتور نام ہے، یا رزاق یا فتاح۔ اس طرح یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا، اور یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح کا مطلب ہے کامیابی دینے والی ذات۔ ناظرین صبح فجر کے بعد یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کا یہ وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ 11 بار کرنا ہے، اور اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ناظرین سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر آپ نے آخر میں صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ 100 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا، تو اب انعامات لینے کا وقت ہے، اور 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے رزق ملے گا، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخر میں سورۃ الکوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے، آپ کی اولاد کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
اور ناظرین یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بس ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور ناظرین یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا ضرور مانگنی ہے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے دل میں وساوس کو جگہ نہیں دینی کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ آپ نے دل میں یہ یقین رکھنا ہے، کامل یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، رب آپ کی دعا پر ضرور لبیک یا عبدی کہے گا۔ انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ وظیفہ کیجئے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے، آپ کی ہر حاجت رب کی بارگاہ سے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے، تمام مشکل پریشانیوں سے آپ کی نجات عطا فرمائے، اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔